अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो ना पूरी उम्मत तक जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हमारे पास जो भी दीन इस्लाम की बात आए, हदीस आए, कुरान आए, वो दूसरों तक पहुँचाना ही पहुँचाना है। और ये जो वीडियो है, ये हर एक मुसलमान भाई और नॉन मुस्लिम भाई के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि उसको देख के पहले तो आप खुद इस वीडियो को ना स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तमाम अपने दोस्तों से, अपने मतलब प्यारों से। तो दोस्तों, इस जो ये वीडियो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ये सवाल हुआ एक नॉन मुस्लिम भाई के द्वारा कि क्या हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई, क्योंकि आप मुसलमान के घर में पैदा है और हम नॉन मुस्लिम यानी कि हम हिंदू मुस्लिम या हम हिंदू या किसी और जगह पे पैदा हुए। तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसको क्या जवाब दिया, और जवाब सुनने के बाद एक तो आपको खुद सुनना है वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक, और दूसरा वीडियो फिर दूसरों तक पहुंचाना ज़रूरी है। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो गैरों तक अपना दीन फैलाए। हर मुसलमान का फर्ज है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास ता'मुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मा है क्योंकि आप लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। हर मुसलमान का फर्ज है कि लोगों को हक की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए। My name is Amit and I'm a student from Tata Institute of Social Sciences. तो मेरा सवाल यहाँ के उपस्थित जो सभी नॉन मुस्लिम भाई और प्रेक्षक हैं उनसे रिप्रेजेंट करता है। माना कि आपके अकॉर्डिंग अल्लाह जो है एक है, और यहाँ उपस्थित सारे भाई जो है उनका अगर जन्म नॉन मुस्लिम में हुआ है, तो एज ए सोशलाइजेशन के दौरान हमने जाना है कि हमारा धर्म जिसमें हम पैदा हुए वो बेस्ट है। तो अल्लाह ने फिर ऐसा हमारे साथ नाइंसाफी या फिर ऐसा उन लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों की कि अदर धर्म में उनका जन्म हुआ है? वैसे आपका नाम क्या है? अमित भाई ने एक अच्छा सवाल किया है कि यहाँ अक्सर लोग गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हुए, तो ये नाइंसाफी नहीं है कि मुसलमान मुस्लिम खानदान में पैदा हुए तो उनको इस्लाम धर्म मिला, हम गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हुए हमें इस्लाम नहीं मिला, तो ये नाइंसाफी नहीं। और आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आखिरत में शिकायत कर सकते कि ये कैसा। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है हर मुसलमान का फर्ज है कि वो गैरों तक अपना दीन फैलाए। हर मुसलमान का फर्ज है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास ता'मुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मा है क्योंकि आप लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। हर मुसलमान का फर्ज है कि लोगों को हक की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए। लेकिन मुसलमान दावत करे या ना करे, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 में 53 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन अन्नहु हक। अल्लाह ताला लोगों को अपनी निशानियां दिखाएगा होराइजन्स में, ताकि हर दिल में, हर इंसान के दिल में यह साबित हो कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह खुद फरमाते कुरान मजीद में कि हर इंसान के दिल में वो ये साबित कर देगा उसकी जिंदगी में कि खुदा एक है। लेकिन साबित करने के बाद वो इंसान सोचने लगेगा अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो माशरा क्या कहेंगी, अरे मेरे वालिदैन की जायदाद से मैं बेदखल हो जाऊंगा, अरे मुझे धंधे में मुश्किल होंगी, मेरे धंधे में नुकसान होगा। तो आखिरत के दिन पे अल्लाह ताला से आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपने नाइंसाफी की। अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में ये डालेगा कि खुदा एक है। और आपके लिए तो ये भी बहाना नहीं है, आप इस मजमे में आ चुके हैं, मेरी जबान से सुन चुके हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। आपको आखिरत के दिन पे जरा भी शिकायत नहीं होना चाहिए अल्लाह से। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आप जब जाकिर भाई के लेक्चर के लिए गए, जाकिर ने साफ साबित कर दिया कि खुदा एक है, ना ही कुरान से, वेद से साबित किया, उपनिषद से साबित किया, बाइबल से साबित किया, फिर आपने क्यों नहीं एक अल्लाह में माने? तो आप क्या जवाब देंगे? बाकी गैर मुस्लिम को तो बाद में देख लेंगे, मैं आपके बारे में पूछता हूं कि आप खुदा को क्या जवाब देंगे आखिरत में? एक्चुअली सर, आई एम नॉट बिलीविंग ऑन गॉड। मैं खुदा को नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसका रीजन भी इस तरह से होता है। आए दौरान पूरे विश्व में हम ऐसे हादसे देखते हैं, अगर भगवान है तो बम अटैक या फिर बाढ़, ये सारे जैसे हादसे होते हैं, वहाँ बेगुनाह लोग, छोटे छोटे बच्चे तक की जान चली जाती है। अगर अल्लाह वाकई है तो फिर जो बेगुनाह होते हैं वो लोग क्यों मरते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मृत्यु क्यों हो जाता है? भाई साहब का सवाल है कि वो खुदा में नहीं मानते, क्योंकि अगर खुदा है तो बेगुनाह की मौत क्यों होती, बच्चे लोग क्यों मारे जाते? आप ऐसा पूछ रहे हैं कि टीचर रहते तो बच्चे फेल क्यों होते? अरे जो बच्चे नहीं पढ़ते वो फेल होते। डॉक्टर है तो लोग क्यों मरते? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कुरान मजीद में कि हमने तुम्हारे औलाद, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी दौलत को एक फितना जैसे पैदा किया है। फितना है मतलब आपके लिए इम्तिहान है।
ایک امتحان ہے کہ اگر آپ کے بچے مریں گے پھر بھی آپ کو اس ایشور پہ بھروسہ ہے کہ نہیں. کوئی بھی بچہ جب مرتا ہے بم بلاسٹ سے وہ جہنم میں تھوڑی جاتا ہے, بچہ مرا تو جنت میں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے, اس کے والدین کا امتحان لیتے, کیا بچے مرنے کے بعد پھر بھی آپ کو ایشور پہ بھروسہ ہے کہ نہیں. اور یہ جاننے کے لیے ایشور کے بارے میں آپ میری تقریر سنیے, کیا قرآن خدا کا کلام ہے. آپ وہ میری DVD دیکھیے, کیا قرآن خدا کا کلام ہے. انشاءاللہ اگر آپ کھلے ذہن سے یہ تقریر سنیں گے انشاءاللہ آپ کو یقین ہوگا کہ خدا ایک ہے اور آخری کلام قرآن مجید ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, میرا نام رویکانت ہے, میں اکاؤنٹنٹ کا کام کرتا ہوں, میں حیدرآباد سے آیا ہوں. میں سنا ہے کہ آپ ہندوازم کے کتابوں کے گیتا اور رام کے بارے میں جانتے ہیں, اور قرآن اور محمد بارے میں جانتے ہیں, اور بائبل اور جیسس کے بارے میں بھی جانتا ہے, مگر آپ صرف قرآن اور محمد کو فالو کرتے ہیں. کیا آپ کا پیرنٹس اور مسلمان ہے اس وجہ سے فالو کرتا ہے, اور تینوں کتابوں میں قرآن صحیح ہے اس وجہ سے فالو کرتا ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے اور کہا ہے کہ الحمدللہ میں علم رکھتا ہوں قرآن اور حدیث کے علاوہ, بائبل کے بارے میں, وید کے بارے میں, گیتا کے بارے میں, اسلام مذہب کے علاوہ عیسائیت مذہب کے بارے میں, ہندو مذہب کے بارے میں. آپ لیکن صرف فالو کرتے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ کے والدین مسلم ہیں اسی لیے؟ سب سے پہلی بات, میں صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کرتا ہوں. میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے سارے پیغمبروں پہ, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں, سارے پیغمبروں پہ, آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, سارے پیغمبروں پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. میں سارے پیغمبروں پہ ایمان لاتا ہوں. آپ کا سوال تھا کہ کیونکہ آپ کے والدین مسلمان ہیں اس لیے آپ مسلم ہیں. یہ جواب جب میں 19 سال کا تھا تب تک یہ صحیح تھا. 19-20 سال تک کے میں مسلمان تھا کیونکہ میرے والدین مسلم تھے. لیکن 19 اور 20 سال کے بعد میں تحقیق کرنے لگا. میں نے عیسائی مذہب کی کتابوں کو پڑھا, بائبل کو پڑھا, یہود مذہب کے, ہندو مذہب کے, بدھسٹ مذہب کے, پارسی مذہب کے, سکھ مذہب کے. اب آج میں مسلمان ہوں بائی چوائس, کیونکہ تحقیق کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ سب سے بہترین ان سارے مذاہب میں سے ہے اسلام. یعنی اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کو کہتے ہیں اسلام. آپ کہتے ہیں کہ میں صرف قرآن مجید کے اوپر عمل کرتا ہوں. نہیں, صرف قرآن مجید میں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے. ولا نشرک بہ شیئا, ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کرے اللہ کے ساتھ. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں. ولا نشرک بہ شیئا, اور ہم صرف اس کی عبادت کریں. اور اگر کوئی یقین نہ کرے تو کہو کہ ہم مسلم ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ دیگر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہے. میں کئی چیزیں گیتا کی بھی فالو کرتا ہوں, کئی چیزیں وید کی بھی فالو کرتا ہوں, کئی چیزیں بائبل کی بھی فالو کرتا ہوں. مثال کے طور پہ جب آپ پڑھیں گے اپنشد, لکھا ہوا ہے چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1 میں, ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے سویتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں, ناچس کسج جنیتا نچدیپا, اس ایشور, اس خدا کے کوئی والدین نہیں, اس کا کوئی رب نہیں. میں مانتا ہوں کہ خدا کی کوئی والدین نہیں, اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. لکھا ہے سویتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں, نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی مورتی نہیں. یہ پھر سے دہرایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں, نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں. تو میں مانتا ہوں. اور برہما سوتر ہندوازم کا ہے, ایکم براہم دیوتا ناستے نینا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. تو میں ان باتوں پہ عمل کرتا ہوں. سیم چیز بائبل میں لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے, لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں, شما اسرائیلو ادنائن ادنائی خد, کہ اے اسرائیلو سن لو کہ ہمارا بھگوان
ہمارا ایشور ایک ہی ہے. وہی جو عیسیٰ علیہ السلام نے دہرائے تھے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں, جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سب سے پہلا پیغام کیا ہے, تو اس نے وہی چیز دہرائی, شما اسرائیل ادناہن ادنائی خد, کہ ہمارا بھگوان ہمارا ایشور ایک ہے. تو میں ان بائبل کی بات کو مانتا ہوں, وید کی بات کو مانتا ہوں. تو جو چیز یکساں ہے سارے مذاہب میں اس چیز پہ عمل کرتا ہوں. لیکن میرے تحقیق کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ جتنے مذاہب کی کتاب ہے قرآن مجید کے علاوہ وقت کے دوران بدلتے گئے, اس کے اندر ملاوٹ آ چکی ہے. قرآن مجید ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال تک اب تک بنا ملاوٹ کے ہے, پاک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے. اس کے پہلے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی, لیکن آخری کتاب اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کیے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن شریف نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا. اس کے بعد اس قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں آ سکتی. اسی لیے یہ پاک کتاب ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. اسی لیے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین مذہب ہے اسلام. اگر کوئی شخص مجھے اسلام سے بہترین مذہب لے آئے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں. لوگ کہیں گے یہ ذاکر کیا کہہ رہا ہے, کہ کفر ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں اسلام سے بہترین مذہب ہے ہی نہیں. جب مذہب ہی نہیں تو کہنے میں کیا ڈر. باقی مسلمان نہیں کہہ سکتے. میں ایک دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن, اور تحقیق کے بعد آج میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم اے مسلم بائی چوائس. بھائی صاحب آپ یقین کرتے ہیں کہ ایک اللہ ہے؟ بھائی صاحب جی آپ مانتے ایک اللہ میں؟ ہے جی مانتے؟ مانتی. ہاں کہ نہیں؟ جی آپ ایک اللہ میں مانتے یا ایک سے زیادہ؟ ایک سے مانتا ہوں. ایک اللہ میں مانتے. ہاں. آپ مانتے کہ بت پرستی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے. غلط ہے. ہاں. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے؟ یس آپ مانتے؟ مانتے. تو یہ بنیادی بات ہے مسلم بننے کے لیے کہ ایشور ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, بت پرستی غلط ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے. تو آپ چاہیں گے کہ آپ اسلام دھرم قبول کریں؟ جی آپ چاہیں گے؟ ہاں. ماشاءاللہ. آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں ہے جی. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں. آپ دماغ سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی. کوئی آپ کو زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی دباؤ؟ نہیں. فزیکل پریشر؟ نہیں. اکنامک پریشر؟ نہیں. آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں؟ یس. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے. اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور اور میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے, اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی جدت قبول فرمائے اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ نجات ملے. جزاک اللہ, شکریہ.